اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ میرے مالک کی مہربانی سے ہم رسول اللہ کی ذات اور آپ کی سیرت سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے شائطہ گاؤں، وہاں رسول اللہ کی گزارے ہوئے دن بچپن کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں بڑا خیال رکھتی تھی، مجھے پیار بہت تھا، تو جس سے پیار ہو اس سے ظاہر ہے جان آپ کو اسی میں رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، مشک خوشبو تو اس ہوا سے شمیم کی صورت میں چلتی رہتی ہے، پہنچ جاتی خود ہی، اسے میڈیم مل جاتا ہے۔ اور عشق کیوں نہیں چھپتا کہ آپ اسی میں کھوئے رہتے ہیں، اسی کی باتیں کرتے ہیں، اس کا ذکر آتا ہے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ، رونق، باتیں ہو رہا ہے، ٹرانس میں رہتا ہے انسان، آپ کھوئے رہتے ہیں، آس پاس بے نیاز ہو جاتا ہے، اس ذات میں کھوئے رہتے ہیں، اسی تصور، اسی تو خیال میں۔ حلیمہ سعدیہ عشق میں ہے اس بچے کے جو ان کے نصیب جگانے آیا ہوا ہے۔ جی، وہ کہتی ہیں ایک دن مجھے دھیان نہیں رہا تو میں نے دیکھا کہ محمد وہاں موجود نہیں تھے، میں بڑی پریشان ہوئی، تو میں ڈھونڈتی پہنچی تو شیمہ کے پاس تھے اور گرمی تھی، شدید گرمی تھی۔ میں ناراض ہوئی شیمہ سے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، یہ بھائی تمہارا بیمار ہو جائے گا اتنی گرمی میں۔ تو وہ کہتی ہیں اماں وہ تو اپنا فائدہ سوچ رہی تھی، گرمی کیسی، میں جہاں اپنے بھائی کو لے کے جاتی ہوں بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے چل رہا ہے، تو گرمی والی تو کوئی بات ہی نہیں، بھائی کا بھی فائدہ، میرا بھی فائدہ، جو ساتھ والے ہیں ان کا بھی جی فائدہ، سب کا ہی۔ پھر جب ذرا عمر بڑھتی ہے، اب چلنے پھرنے کے قابل ہے، بولنے کے قابل ہوئے ہیں، 2-2.5 سال، تو پوچھتے ہیں اماں میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں، میں سارا دن انہیں دیکھتا نہیں ہوں۔ جی، تو حلیمہ کہتی ہیں کہ بیٹا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کیا میں بھی ان کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ تو حلیمہ کہتی ہیں ضرور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ بعد کے زمانہ میں صحابہ پوچھتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہر نبی نے بکریاں چرائیں، تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بھی؟ آپ فرماتے ہیں ہاں میں نے بھی۔ اب یہاں پہ شیمہ بڑی مزیدار بات بتاتی ہیں، جی، کہتی ہیں جب بھی رسول اللہ نے بکریاں چرائیں یا بکریاں چرانے ہمارے ساتھ گئے تو بکریاں ادھر ادھر بھاگتی نہیں تھیں۔ حالانکہ بکریوں کو ڈسپلن کرنا بہت مشکل کام ہے، ویسے اور یہی تو بتایا جاتا ہے کہ وہ جو پیغمبر بکریاں چراتے رہے تو اصل میں ہر طرح کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیسے ڈسپلن کرنا ہے وہ بھی ایک ٹریننگ ہوتی ہے۔ پلس بڑا وقت ہوتا ہے تفکر کا، سوچ کا، غور کرنے کا کائنات کے متعلق، تو وہ اللہ نے خاص سینس دی ہوتی ہے شیفرڈ کو یا جو بکریاں چراتا ہے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں موجود ہوتے ہیں یا بکریاں آپ کی نگرانی میں ہوتی ہیں تو بکریوں کی موج ہو جاتی ہے، وہ ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے وہ کہتی ہیں کیڑا پاگل ہے ان سے دور جو یہاں سے دور ہوگا۔ ایگزیکٹلی، یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز حلیمہ بتاتی ہیں، تو شیمہ بتاتی ہیں نا کہ جب جاتے ہیں تو بکریاں ادھر ادھر نہیں ہوتی ہیں، بڑے ڈسپلن میں رہتی ہیں، ہمیں جو ایفرٹ روٹین میں کرنی پڑتی ہے وہ کرنی نہیں پڑتی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ باقی لوگوں کی بکریاں جاتی تھیں تو ان کو انف چارہ نہیں ملتا تھا، اور میری بکریاں دن بدن موٹی تازی ہو کے آتی تھیں، تو لوگ اپنے اپنے بکریاں چرانے والوں کو کہتے تھے وہاں بکریاں لے جایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چلتی ہیں۔ اب انہیں کیا پتا کہ یہ اس گرین فیلڈ کا کمال نہیں ہے، اس گرین فیلڈ میں موجود اللہ کے محبوب کا کمال ہے کہ جب وہ وہاں پہ موجود ہے تو پھر تو ایک نظر ایک نوالا آپ کی بھوک مٹانے کے لیے کافی ہے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 2 سال یہاں
گزارتے ہیں. اچھا ویسے یہاں میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ بات کی جائے, برکت ہو گئی نا, ہر چیز میں برکت ہو گئی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. اور جب ہم برکت کو ان ڈیپتھ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیفیشنسی ختم ہو جائے کسی چیز کی, آپ کو ڈیفیشنسی محسوس ہی نہ ہو, اس طرح سے کوئی کسی چیز کا عطا ہو جانا. سیانے بزرگ برکت پہ بڑا بلیو کرتے ہیں نا. جی وہ کہتے ہیں اکٹھے کھاؤ تو کھانے میں برکت ہوتی ہے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مل کر کھائیں تو 2 لوگوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے, 3 لوگوں کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے. تو برکت اسی کو کہتے ہیں نا. کھانا تو 2 لوگوں کا تھا, جب مل کے کھایا تو 3 کے لیے پورا ہو گیا. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کریم قرآن کریم فرماتا ہے کہ سود گھٹاتا ہے اور تمہارے مال کو گھٹاتا ہے, اور خیرات جو اللہ کی راہ میں دیا ہو صدقہ وہ بڑھاتا ہے. بے شک. اچھا اب اگر پیپر پہ میتھمیٹکس میں یا اکاؤنٹنگ کے اصول کے مطابق بات کریں تو سود ایڈ ہوا ہے. میرے پاس 100 روپے تھے, 10 روپے سود کی رقم آ گئی, 110 ہو گئے. تو ان مٹیریل سینس 110 ہو گئے. 100 روپے تھے, 10 روپے میں نے صدقہ کر دیا, خیرات کر دیا, تو باقی تو 90 رہ گئے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ 110 کم ہوتا ہے اور 90 بڑھتا ہے. وہ برکت لاتا ہے. تھوڑی وہ جو خیرات سے 10 روپے جا کے اور کئی 10 روپے اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں, رزق کی صورت میں, رحمتوں کی صورت میں, تسکین کی صورت میں, نفس مطمئنہ کی صورت میں. وہ جو 10 روپے سود کے آتے ہیں, آپ کا سکون اڑاتا ہے, وہ آپ کی آسانیاں اڑاتا ہے, اللہ کی غضب اور ناراضگی کو ایڈ کرتا ہے, وہ الٹیمیٹلی کم ہوتا ہے. آپ کچھ کہہ رہی تھی اس کے متعلق؟ بس یہی صدقہ کے حوالے سے ابھی آپ بات کر رہے ہیں تو ایکچولی وہی بات ہے کہ ہم اللہ کے لیے وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے, خوشنودی کے لیے. اور جب بھی کوئی چیز کیئر آف اللہ ہو جائے گی تو اس میں اپنے آپ اضافہ ہوگا, اس میں برکت ہوگی, باقی ہو جائے گی نا. دیکھیں اللہ ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہے گا. جو اس کے لیے عمل کیا وہ بھی پھر اللہ کا کلام ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اللہ کی رحمتیں ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی. جو اللہ سے کسی بھی طرح جڑا ایگزیکٹلی وہ ہمیشہ رہے گا. اس میں بالکل جو میں نے عمل اللہ کے لیے کیا وہ ختم نہیں ہوگا. اچھا یہاں مجھے نا تھوڑی دنیا داری کی بات ایک یاد آ گئی. میری اپنی لرننگ یہ ہے کہ اللہ کریم نے 2 چیزوں کو موت نہیں دی. یہ دونوں چیزیں اپنے گھر بھولتی نہیں ہیں, اپنے گھر واپس لوٹتی ہیں, اور جتنی دیر بعد آئیں, جتنے زمانہ بعد آئیں, اتنی موٹی دادی ہو کے آتی ہیں. لیٹ می ریپیٹ, اللہ نے 2 چیزوں کو موت نہیں دی, وہ دونوں چیزیں اپنا گھر نہیں بھولتی, اور وہ جب لوٹتی ہیں جتنی دیر بعد لوٹتی ہیں اتنی طاقتور ہینڈسم بڑی ہو کے آتی ہیں. ایک کا نام ہے نیکی یا صدقہ, دوسرے کا نام ہے دھوکہ. نہ دھوکہ اپنا گھر بھولتا ہے, وہ بھی پلٹ کے آتا ہے, نہ نیکی اپنا گھر بھولتی ہے, وہ بھی پلٹ کے آتی ہے. اگر 10 دن بعد آئے گی تو 10 دن کی خیر لائے گی, 1 سال بعد آئے گی تو 1 سال کی خیر لائے گی. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نہیں یار میں نے تو کوئی نیکی بھی نہیں کی, یہ سارا کچھ اتنی آسانی سے کیسے ہو گیا. وہ میرے والد نے, میرے دادا نے, میرے بھائی نے, میرے کسی نہ کسی نے کسی وقت ایسی نیکی کی ہوئی ہے جو اپنے گھر واپس لوٹی. ڈو گڈ ہیو گڈ. جی. اور پھر یہ بھی ہے نا کہ پھر ایک نیکی کا اجر کتنے گنا بڑھا کے ملتا ہے تو وہ نسلوں تک بھی جاتے ہیں. اچھا یہ گناہ سمجھانے کے لیے, ٹائم سمجھانے کے لیے مالک. اچھا دیکھیں جب آپ خوش ہوتے ہیں, میں وہ ڈرامہ کا سین ہے, اور مجھے ٹرکش ڈرامہ ہے, غالباً سلطان عبدالحمید ہے, وہ کھڑے اور ان کا یا تو پی اے, کوئی اسسٹنٹ یا وزیر ہے, کوئی ایک آدمی آتا ہے, وہ کہتا ہے جی خواب میں مجھے رسول اللہ نے کہا میرے امتی حمید سے کہو, میرے حبیب سے کہو. وہ ایک تھیلی اسے دے دیتے ہیں. کیا کہا ان کا؟ میرے حمید, حمید نام ہے نا, عبدالحمید. وہ پھر دے دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں کیا کہا. یعنی ان کے لیے اس سے بڑی اچیومنٹ کوئی نہیں سلطان کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میرے حمید, میرا امتی. میرا دعویٰ تو ہر وقت موجود ہے نا, یہ تو انہوں نے قبول کر لیا, ان کی مہربانی ہے. نہیں بڑی مہربانی ہے. سو اگر ایک بادشاہ یہ نہیں سوچ رہا اور دیے جا رہے ہیں تو اس کائنات کا مالک جس کے خزانوں میں نہ کمی ہوتی ہے نہ اس کے اسباب کا کوئی مسئلہ ہے, اس کے دینے میں کمی ہو سکتی, اندازہ کیا جا سکتا ہے.
100 10 گنا 70 گنا 700 گنا، یہ سب مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو ہم واپس اپنی بات پہ آتے ہیں۔ 2 سال گزر گئے۔ اچھا اب یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ دودھ پلانے والی دائیاں ہر 6 مہینے بعد گھر والوں کو بیٹا ملانے لے جاتی ہیں۔ ایک ان کو تسلی ہے کہ ہاں ہمارا بچہ صحت مند ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ان کو خواہش شوق لالچ یہ ہے کہ کچھ اور مل جائے گا، کوئی دانے مل جائیں گے، کوئی پیسے مل جائیں گے، کوئی لباس مل جائے گا، کوئی خیر مل جائے گی۔ حلیمہ سعدیہ ان 2 سالوں میں یا 2.5 سالوں میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کے گئی ہیں، اب وہاں جا کے بیمار ہو گئے۔ مکہ کی آب و ہوا چھوٹے بچوں کے لیے اچھی نہیں تھی، جی سو یہ فوراً واپس ان کو لے کے واپس آتی رہی۔ 2 سال مکمل ہو گئے۔ اب حلیمہ سعدیہ نے کانٹریکٹ کے مطابق یا رواج کے مطابق یا موسم کے مطابق، اب یہ تو نہیں ہوا کہ 2 سال آج پورے ہوئے ہیں، موسم بڑا سخت ہے، ابھی دائیاں جا بھی نہیں رہیں بچے اڈاپٹ کرنے کے لیے، چونکہ یہ بہت سی چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ پہلے تو دائیوں کے گھر اولاد ہو کہ وہ دودھ پلا سکیں، پھر دوسری طرف بھی اولاد ہو، کوئی ایسی خبر، کوئی اطلاع، کوئی موسم، وہ مینیج کر کے جانا ہے۔ جی پھر کسی اکیلے نے بھی نہیں جانا، جی یہاں سے اکٹھے ہو کے جانا ہے۔ تو 2-4 مہینے آگے پیچھے ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ تو 2 یا 2.5 سال کی عمر ہو گئی ہے، اور اب واپس کرنے جانا ہے حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سیدہ آمنہ کو۔ تو اگلے سیشن میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کے گاؤں میں 2 سال کا تقریباً عرصہ گزار کے اب کیا واپس جاتے ہیں یا پھر واپس لوٹ آتے ہیں۔ مزید ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ہی حضرت حلیمہ سعدیہ جاتی رہیں مکہ مکرمہ، یا پھر مکہ مکرمہ سے بھی کوئی آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں۔ یہ سب جانیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔